بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 208 ہے اور آج کا عنوان ہے مہر نبوت کا دیدار۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغذ كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعالين، رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ گوشت روٹی کھائی، یا کہا کہ سرید کھائی۔ پھر میں گھوم کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پچھلی جانب گیا اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بند مٹھی کی طرح تھی، اس پر 2 تل تھے جیسے مس ہوں۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ کے ساتھ گوشت روٹی کھائی، یا یہ کہا کہ سرید کھائی۔ دوسری بات، پھر میں گھوم کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی جانب گیا۔ تیسری بات، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے پاس مہر نبوت کو دیکھا۔ چوتھی بات، وہ بند مٹی کی طرح تھی، اس پر 2 تل تھے جیسے مسے ہوں۔ بزرگان محترم، مہر نبوت اصل میں ایک الہی نشانی ہے جو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے اپنے آخری نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بطور علامت رکھی تھی۔ مہر نبوت گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک نے پیٹھ پر دائیں اور بائیں کندھے کے درمیان تھوڑا سا اوپر کی جانب واقع تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو ایک ابھری ہوئی گوشت کی گانٹھ جیسی تھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ مہر نبوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی سچائی اور نبوت کی خاص علامت تھی۔ اس مہر نبوت کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ میں موجود تھا تاکہ اہل کتاب اور دوسرے لوگوں کو اس سچائی کا علم ہو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچان لیں جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر مبعوث کیا جائے۔ مہر نبوت کسی انسان کی طرف سے لگائے ہوئے نشان کی طرح نہیں تھی بلکہ ایک پیدائشی قدرتی نشان تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کے نزول سے قبل بھی یہ نشان موجود تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس مہر نبوت پر کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے جیسے محمد رسول اللہ۔ اس حدیث میں جو آج پڑھی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے ساتھ جڑا ہوا ایک جذباتی واقعہ ہے جو اس کو انہوں نے اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں، میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی جس کو سرید کہا جاتا ہے، یعنی گوشت میں بھگوئی ہوئی نرم روٹی جو عرب کی مرغوب غذا ہے، تناول فرماتے ہوئے پیغمبر کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب گھوما تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت مبارک کا دیدار کروں۔ چنانچہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے قریب وہ مہر نبوت دیکھی جو بند مٹی کے مانند ابری ہوئی تھی، اور اس مہر نبوت پر 2 تل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس مہر نبوت کا دیدار ہم سب کو کرا دے، یہ پروردگار سے ہماری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔